بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر جنت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے راز پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے سنتے ہی دل میں ایمان کی روشنی جگمگا اٹھے گی۔ جنت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں اور کن لوگوں کے لیے کھلتے ہیں؟ کون سا عمل جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے؟ آئیے جاری رکھتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے قرآن پاک میں جنت کا بار بار ذکر فرمایا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں نہ غم، نہ درد، نہ بڑھاپا، نہ موت، بس خوشیاں ہی خوشیاں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن ان کو کیسے کھولے جاتے ہیں؟ کس عمل سے کھولے جاتے ہیں؟ کس موقع پر کھولے جاتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن نمازی کو بلایا جائے گا، اے نماز پڑھنے والے، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اس دروازے کو باب الصلاح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز کا پابند، وشیش کر فجر اور عشر کے، اس کے لیے جنت کے دروازے جلد کھلتے ہیں۔ آج ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز میں کون کون پابند ہے؟ کومنٹ میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریحان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچ کے دیکھو، جو دنیا میں بھوکے پیاسے سہ گئے، اللہ کی خاطر ان کے لیے خاص VIP گیٹ ہوگا، اور اس گیٹ سے صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور جنت کو واجب کرتا ہے۔ چھوٹا صدقہ جیسے مسکراہٹ، کنکڑ ہٹانا بھی جنت کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک دروازہ جس کو باب الجہاد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی جان، مال، وقت دین کے لیے قربان کیا۔ آج ہمارے لیے دعوت دینا، نیکی کی ترکیب، یہی بڑا جہاد ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھے گا، اس کے لیے جنت کے سبھی دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اگر ماں باپ راضی ہوں گے، ہمارے جنت آسان ہو جائے گی، اور اگر ماں باپ ناراض ہوں گے، جنت مشکل ہو جائے گی۔ اور جو دل سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کھول دیتا ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارا دل پاک بھی ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث شریف میں آتا ہے جمعے کے دن اور رات میں جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اس لیے جمعے کے دن ہمیں سورہ کہف اور درود شریف کثرت سے پڑھ لینا چاہیے، اور مسجد میں جلدی چلے جانا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہماری جنت کی گارنٹی بڑھتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں رمضان آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رمضان مہینے کا ایک سجدہ کرنا، ایک دعا کرنا اور ایک آنسو گرا دینا اللہ کے لیے، تو ہمیں جنت کا تحفہ ملنے کی سمبھاونا ہو جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رات کی عبادت یعنی شب قدر، یہ رات سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور اس رات جو زندگی بھر کی معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے، تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت کے دروازے پوری طرح کھل جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شہید یعنی جو اللہ کے لیے شہید ہو جاتا ہے، تو اس کو قبر میں نہ تو سوال جواب ہوتا ہے اور نہ اس کا آخرت میں حساب ہوتا ہے، وہ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، کیونکہ شہید کو دروازہ کھلا ہوا ملتا ہے۔ صحیح ایمان، تحریر کلمہ، توحید پر قائم رہنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث شریف میں آتا ہے جس نے سچے دل سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جنت کے دروازے کھولنے کے راستے اور بھی ہے، جیسے وضو کے بعد دعا کرنا، مسجد میں پہلا قدم یعنی سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا، پڑوسی کا حق یعنی پڑوسی کو اس کا حق ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قطع الرحم یعنی جو رشتہ داروں سے رشتہ توڑتا ہے، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ریاکاری یعنی
جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسراف یعنی بے وجہ خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، بنا مطلب کا خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یا بربادی کرنا، چاہے کھانے کا خرچہ ہو یا پیسوں کا خرچہ ہو یا وقت کا خرچہ ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ شراب، رسول اللہ فرماتے ہیں، ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے، جیسے شراب ہو گئی، بیئر ہو گئی، وائن ہو گئی، ڈرگس ہو گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نشے ہونے والی ہر چیزوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کو جنت سے روکتی ہے۔ بیاج، قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگ بیاج کا لیا ہوا پیسہ کھاتے ہیں، جیسے پیسے سے ناجائز فائدہ لینا، جیسے قرض پر زیادہ وصولنا، ان لوگوں کو قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا جیسے شیطان نے ان کو پاگل بنا دیا ہو۔ جھوٹ اور دھوکہ، رسول اللہ فرماتے ہیں، جھوٹ سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنے سے ہم جنت سے دور جاتے رہتے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی، رسول اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی ماں باپ کی بات کو ٹھکرا دینا، انہیں جھوٹ دینا، انہیں جھگڑنا یا ان کا دل دکھانا، ایسے لوگوں کے لیے جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں، اس کی روح کہاں سے نکالے؟ تو کہنے والے کہتے ہیں، جنت والے دروازوں سے نکالو۔ ان کی روح حسن خاتمہ، سب سے بڑا انعام۔ اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا کرے اور جنت کے دروازوں سے داخل فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جنت کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں تو بس 5 کام یاد ضرور رکھنا۔ پہلا ہے 5 وقت کا نماز ادا کرنا، دوسری ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، تیسری ہے صدقہ کرنا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ آپ کی مرضی، چوتھا ہے رشتہ داروں سے اچھے رشتے بنائے رکھنا، پانچواں ہے ہر رات سچے دل سے توبہ کرنا۔ اللہ کرے جب ہماری باری آئے تو ہماری قبر میں نور ہو اور ہمارا آخرت میں حساب آسان ہو، اور رسول اللہ مسکرا کر فرمائے، یہ میری امت ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔